معروف شاعر ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر تھے اور بڑی خوبصورت آپ گفتگو فرما رہے تھے. بہت کم ایسا ہوتا ہے. آپ نے بڑا ایک ذاتی دلچسپی کا مظاہرہ بھی کیا اور ان کی تمام نعتوں کو ماجد بھائی بھی یہی کہہ رہے تھے کلیات منور کی صورت میں اسے اکٹھا کیا. کیا کہتے ہیں اس کے لیے؟ کلیات منور اگر میں چھاپنے کا یوں کئی سال بہت سے چاہنے والوں کی سمجھ لیں خواہش کو آپ نے پورا کیا. خواہش میں خاص طور سے میرے بڑھاپا جو بیٹھے ہیں اظہر بھائی، یہ ان کے حکم کے مطابق چھپا. واہ. یہ مجھے یہ کہتے تھے کہ دیکھو میاں، زندگی سب کی ایک دن ختم ہونی ہے، مگر کتاب رہتی ہے ہمیشہ. واہ. تحریر ہمیشہ رہتی ہے. تو تم اپنے ابا کی تمام چیزوں کو جمع کر کے اس کو شائع کرا دو. اب ہم نے بہت کوشش کی، بہت سی چیزیں ہمیں مل گئیں، بہت سی چیزیں ہمیں نہیں ملیں، بہت سی چیزیں ہمیں اظہر بھائی سے ہی مل گئیں. ان کے ہاتھ کے لکھا ہوا جتنا بھی کلام ہے سب اظہر بھائی سے ہمیں ملا. تو وہ اس کو ہم نے ایک چھوٹی سی ہماری کوشش تھی پورے خاندان کی. ہم 2 بہنیں 2 بھائی ہیں، سب نے مل جل کر اس کو شائع کیا. اور تسلیم بھائی، ایک بات میں آپ کو خاص طور سے بتاؤں کہ میرے ابا بہت قناعت پسند آدمی تھے. میں نے ایک دن ان سے پوچھا، میں نے کہا کہ ابا آپ کیوں نہیں حج کرنے جاتے ہیں یا عمرہ کرنے جاتے ہیں؟ تو کہنے لگے میاں، جو بھی وہاں جاتا ہے سب سے پہلے میرا شیر پہنچتا ہے وہاں، اور جس دن میرے محبوب کو میری ضرورت ہوگی وہ مجھے بلا لے گا، تو کسی کو کچھ کہنے کی ضرورت نہیں. طلب فرما لیں گے. اور ان کا ایک شعر کا مصرع ہے کہ قریب والے کیا جانے دور سے بھی سلام ہوتا ہے، پاس والے یہ راز کیا جانے دور سے بھی سلام ہوتا ہے. تو اظہر بھائی نے ایک سلسلہ کیا ہوا تھا، شاعروں کو لے جاتے تھے عمرے کے پر. ٹھیک. میرے والد کے پاس بھی آئے یہ کہ بھائی منور صاحب آپ کو چلنا ہے عمرے پہ ہمارے ساتھ. اس زمانے میں میرے والد بہت بیمار، شدید بیمار، مطلب اس کے ایک ہفتے 2 ہفتے کے بعد ان کا انتقال ہو گیا. اچھا. تو بعد میں رونے لگے، کہنے لگے یار اظہر مجھے چھوڑ کے نہیں جاتا یار، مگر مجھے وہی نہیں بلا رہے تو وہ کیسے لے جائے گا. ہائے ہائے ہائے. اور میرے گھر میں جو ماحول میں نے دیکھا، اقبال عظیم، مار القادری، استاد قمر جلالوی، اور ایک کمرہ، یہ بہت بڑے بڑے نام ہیں. چھوٹا سا کمرہ، نہ کوئی اس میں صوفے، نہ اس میں قالین، نہ کچھ، بیٹھے ہوئے ہیں گھنٹوں گھنٹوں. حقے کا شوق ہوتا تھا، حقہ بھر بھر کے دیتے رہتے تھے، اور نہ کھانے کی کوئی تمنا، نہ پینے کی کوئی تمنا. تو وہ ویسے بھی صوفے وغیرہ کی وجہ سے تھوڑی آتے ہوں گے، وہ تو منور کے پاس اس نور کی کرنوں کے لیے آتے ہوں گے. نہیں، اس سے زیادہ اس میں جو چیزیں ہیں اس میں دیکھیں مولانا منتخب الحق، اشتیاق حسین قریشی، ڈاکٹر محمود حسین خان، اس سطح کے، بابا ذہین شاہ تاجی. اچھا، ماشاءاللہ. مولانا ان لوگوں نے سب نے ان کے متعلق رائے دی ہے. جی ہاں. ڈاکٹر ابواللہ صدیقی تو ہمارے استاد تھے، بدائیوں کے، ان سے تعلق تھا. لیکن میں تو ان لوگوں سے کہہ رہا ہوں کہ جو بہت دور کے لوگ تھے، جو کراچی میں صرف آ کے ملاقات ہوئی ہے، اور وہ سب کے سب مختلف تھے، اس لیے کہ وہ کیفیت جب شعر اپنا ابلاغ خود کراتا ہے اسی لیے لوگ مقبول ہو جاتے ہیں. ابھی آپ نے ان سے بات ہوئی، گفتگو ہوئی ہمارے ماجد خلیل صاحب سے. یہ بھی کمال کے آدمی ہیں. جی ہاں. یہ بھی اسی رستے پہ ہیں. جی ہاں. کہ سالک ہیں یہ. جی ہاں، بالکل صرف نعت اور منقبت سے. اور کر دیا. ایسی اور لوگ بھی ہیں، اللہ تعالیٰ یہ تو دین ہے جس کی. بالکل. لیکن منور صاحب کی جو بات پہلے میں نے آپ سے عرض کی تھی کہ ان کو دنیا سے کوئی غرض تھی نہیں، نہ دیکھنا، نہ کسی چیز پہ للچانا، نہ کسی چیز کی خواہش کرنا. اللہ بے نیاز کر دیتا ہے، پھر وہ اس شان میں سے حصہ عطا کر دیتا ہے. جس سے محبت، جسے محبوب بنا لیتا ہے، اسے بے نیاز کر دیتا ہے. وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ. جی ہاں، بالکل. نہ کوئی رنج ہے، نہ ملال ہے، نہ کوئی خوف ہے. ناظرین، جس نعت کا ذکر ہوا، اور یہ شہرہ آفاق نعت ہے، جسے چاہا در پہ بلا لیا، جسے چاہا اپنا بنا لیا. یہ بڑے کرم کے ہیں فیصلے، یہ بڑے نصیب کی بات ہے. اور بہت کم نعتیں ایسی ہیں، لیکن میں یہ ضرور کہوں گا کہ یہ نعت وہ ہے کہ جسے پڑھ کر، جسے سن کر اس بات پر یقین مستحکم ہو جاتا ہے کہ نعت لکھی نہیں جاتی، نعت لکھوائی جاتی ہے. نعت کہی نہیں جاتی ہے، نعت تو اترا کرتی ہے. اس کا ایک ایک لفظ اس کیفیت کے ساتھ جب کاغذ پر اترتا ہے تو پھر ہر شے منور ہو جاتی ہے. پھر جس سماعت سے ٹکراتا ہے پھر ایسا اثر دکھاتا ہے
کہ اس کی کیفیت تبدیل ہوتی چلی جاتی ہے۔ اس کلام میں اللہ رب العزت نے ایسی ہی کرم نوازیاں کی ہیں، اور یہ کرم نوازیاں منور بدایونی پر ہوئیں، اور ان کے طفیل پھر ہمیں ملتی ہیں، وہ کیفیات، ان کیفیات سے حصہ مل جاتا ہے۔ آئیے اسی نعت کے چند اشعار ذوالفقار علی کی خوبصورت آواز میں سنتے ہیں۔ جسے چاہا در پہ بلا لیا، جسے چاہا اپنا بنا لیا، یہ بڑے کرم کے ہیں فیصلے، یہ بڑے نصیب کی بات ہے۔ سے دور ہے نہ کوئی قریب کی بات ہے، جسے چاہے اس کو نواز دے، یہ درے حبیب کی بات ہے، نہ کہیں سے دور ہے منزلیں، نہ کوئی قریب کی بات ہے، جسے چاہا در پہ بلا لیا، جسے چاہا اپنا بنا لیا، سبحان اللہ، کیا بات، جسے چاہا در پہ بلا لیا، جسے چاہا اپنا بنا لیا، یہ بڑے کرم کے ہیں فیصلے، یہ بڑے نصیب کی بات ہے، یہ بڑے کرم کے ہیں فیصلے، یہ بڑے نصیب کی بات ہے، ماشاءاللہ۔ وہ خدا نہیں بخدا نہیں، وہ مگر خدا سے جدا نہیں، وہ ہے کیا مگر وہ ہے کیا نہیں، یہ محب حبیب کی بات ہے، وہ ہے کیا مگر وہ ہے کیا یہ محب حبیب کی بات ہے، واہ، تجھے منور بے نوا، در شاہ سے چاہیے اور کیا، در شاہ سے چاہیے اور کیا، جو نصیب ہو کبھی سامنا تو
नसीब की बात है जिसे चाहे उसको नवाज दे ये दरे हबीब